برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس کے ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ابو الانبیاء کے بارے میں سابقہ دروس میں باتیں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اتنے باعظمت اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنی رفعت شان کے مالک ہیں کہ آپ کے بعد یعنی پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت۔ اس لیے قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے اور مختلف مقامات پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جان پیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں یا رسول بھیجے ہیں، یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لقب بخشا کہ خلیل اللہ۔ اور روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا، تو آپ حیران ہو کہ میرا گھر دروازے بند ہیں، یہ اللہ کا بندہ اندر کیسے آ؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً داخل ہوئے اور فرمایا کہ کون ہو تم میرے گھر میں بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں ملک الموت اللہ کا فرشتہ۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کاش اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری پہنچاؤں کہ آپ میرے خلیل ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور یہ مقام یعنی دیکھو نا جی، آپ کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، جس کو اللہ کہے کہ میرا دوست ہے، خلت کوئی یعنی آپ اندازہ کریں یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہر کسی کے لیے استعمال ہو جائے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا کتنا قرب ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے اول اسلام لانے والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، قرابت بھی ہے، پھر جس انسان نے اپنی ساری زندگی، اپنی جان، مال، اولاد، تن سب کچھ قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اور یہ لقب دیتا تو پھر ابو بکر کو دیتا، لیکن اس کو بھی میں نہیں دیتا۔ دادا فرمایا کہ یہ مقام یعنی اگر میں کسی کو دیتا تو وہ تو مستحق سیدنا ابو بکر تھے، لیکن ان کو بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے، تو پھر ایک دل میں دو کی محبت نہیں جمع ہوتی۔ بھائی ایک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو بھی چاہے اور اس کو بھی چاہے، یہ بات تو سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اور دوسرا سب سے بڑی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ میرا ابراہیم بڑا وفا، یعنی ایک تو دوست ہے، پھر دوست بھی ایسا جو وفا پہ پورا اترنے والا۔ اور یہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا امتحان لیا، لیکن ابراہیم پورا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے خود پکارا، فرمایا ابراہیم بس تمہارا خواب سچ، تو نے اپنا خواب سچا کر، ہم نے حکم دیا آپ نے بیٹے کو پیش کر دیا۔ یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کمی نہیں۔ یہ عظمت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ اول من اختتن، سب سے پہلے ختنہ جو ہے، جو مسلمانوں کی آج کل ایک شعار ہے، علامت ہے، تو ختنہ جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے سنت شروع ہوئی۔
اسی طرح کتابوں میں ہے کہ اول من لبس السروالا، سب سے پہلے سلوار جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہنی، ورنہ آپ سے پہلے کسی نبی نے سلوار نہیں پہنی۔ اچھا، سراویل میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ پجامہ نما ہو، سادہ ہو، کیسا ہو، کچھ بھاری ہو، مقصد تو ہے کہ ورنہ رواج کیا تھا، الازار والرداء، کہ نیچے بھی چادر باندھتے تھے، اوپر قمیص پہن لیا یا اوپر بھی ایک چادر ڈال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جو ہے چادر باندھی، آپ نے ساری زندگی چادر باندھی ہے۔ اتنا روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سلوار خرید فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ بھئی بڑا اچھا لباس ہے کہ آدمی کا سطر محفوظ رہتا ہے، ورنہ چادر تو ہو سکتا ہے نہ لیٹنے میں کھل جائے، اب سلوار تو نہیں کھلتی۔ تو یہ سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ جو اللہ نے یعنی دین فطرت کی نشانیوں میں یہ احکام رکھے ہیں کہ جن میں یعنی ختنہ ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے ختنے کے بعد یہ ہے کہ استنجا ہے، یعنی غسل بالماء جو ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا۔ اول من استحد، یعنی حلق العانہ، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا جو ہے لوہے کے ساتھ یعنی اس طرح کے ساتھ، یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ مزمزہ یعنی پانی منہ میں لے کے کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا، وتقلیم الاظافر ناخن کاٹنا، نطف الابط بالوں بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ بھی سنت ابراہیم، یہ بھی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو اضحیہ ہے، قربانی ہے، یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، جب پوچھا گیا حضور ہم یہ جانور ذبح کریں، فرمایا ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم ہے۔ تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے، یعنی وہ ایک جماعت، امت مانا ایک جماعت، یعنی ایک امت ایک طرف اور ابراہیم اکیلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ اعزاز بخشا، تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اولو العزم من الرسل کا ذکر کیا ہے، 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، سارے نبی جان والے، لیکن ان سب میں 5 جو ہیں پھر وہ زیادہ عظمت والے، ان 5 میں سب سے افضل جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبے کا معمار جو ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی صرف ابراہیم ہے، اور کسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ فلاں نبی نے میرا کعبہ بنایا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنائے کعبہ میں شریک ہوئے ہیں، لیکن ذکر آیا ہے تو ابراہیم و اسماعیل اور کسی پیغمبر کا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ومن ذریتی، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت میں ہی ہم نے نبوت و کتاب رکھ دی کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و یسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی، سب اولاد ابراہیم۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ساری اللہ کی مخلوق کو اٹھایا جائے گا، اور جب ہم اٹھیں گے تو حفاتن عراتن غرلا، یعنی بالکل اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ سر پہ کوئی چیز ہے۔ تو فرمایا اول من یکسا، سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا میرے ابا ابراہیم۔
حتیٰ کہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ آپ فرمایا ہاں مجھ سے بھی، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہ شرف جو ہے کہ تمام انبیاء سے پہلے جنت کا لباس ملنا، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی پیغمبر کا، یعنی آپ سارے نبیوں کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ہمارے لیے تو سارے پیغمبر شان والے ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، ہم تو سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، عظمت والے، شان والے، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ شان صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی نا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا اللہ میرا ذکر جو ہے وہ آخرین میں ان میں بھی باقی رہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ درود بھیجنے کے ضمن میں سیدنا ابراہیم کا ذکر کر کے آپ کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ کر دیا کہ جب تک قیامت تک مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا ہے۔ یہ شرف کسی پیغمبر کہ کسی پیغمبر کا نام ہم نماز میں لیں۔ اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ 1.26 ارب تقریباً مسلمان ہے، چلو ان میں جتنوں کو بھی اللہ نے نماز نصیب کی ہوگی، پھر 5 وقت کی نمازیں ہیں، واجبات ہیں، سنت ہے، وتر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، تو ایک دن میں اندازہ کریں کہ کتنے کروڑ صلاۃ و سلام جو ہے میرے آقا پر اور ساتھ سیدنا ابراہیم پر۔ تو یہ عظمت شان جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ، آپ کا مناظرہ، آپ کا قوم سے مقابلہ، آپ کا بتوں کو توڑنا، آپ کا نمرود سے ٹکرانا، آپ کا آگ میں ڈالا جانا، آپ کا آگ سے، یعنی کون سا واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور کریم کون ہے، آپ نے فرمایا اگر پوچھتے ہو تو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ صرف کون ہے؟ وہ یوسف ہے کہ یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یوسف جو ہیں وہ بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ اور اسی طرح دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو ہیں وہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے ابا ابراہیم الخلیل وہ بھی نبی۔ یعنی آپ حیران اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، اللہ نے گویا نبوت آپ کے گھر میں رکھا۔ یہ شان جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحف بھی عطا فرما، جس کا ذکر قرآن میں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور حضور سے پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہیں ان میں کیا؟ آپ نے فرمایا ان میں امثال، مناجات، ان میں مثالیں تھیں کہ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، اور اس میں اتنی بلیغ، اتنی حکمت پہ مبنی امثلہ کا ذکر ہے کہ اگر آدمی وہ دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دور کی نصائح جو ہے وہ آج بھی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا. تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ نے جو مجھے خلیل بنایا تو کس میری نیکی کو اللہ نے قبول فرما لیا؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہوتا. تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل دینا تو جانتا ہے لیکن کسی کو لیتا. تو یہ اللہ کو آپ کی صفت اتنی پسند آ گئی، اتنی بھا گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل، جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بلال بھائی تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا تو جہاں بھی میں گیا خشخشت کا امامی، تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آگے آ رہی، تو میرے آگے چل رہا تھا. بھائی اتنے مرتبے پہ تو کیسے پہنچ گیا؟ ویسے حضور کے آگے چلنا جو ہے چونکہ خادم ہے، خادم مخدوم کے آگے چلتے. تو لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو، اور اپنے آپ کو وضو کے ساتھ رکھتا، کبھی بے وضو نہیں. اب یہی بات جو تھی وہ اللہ کو پسند آ گئی. اسی طرح یہ بھی شان یہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا انی رأیت قصر، میں نے ایک قصر ایک عظیم شان محل دیکھا، من لؤلؤۃ، سارے کا سارا موتیوں سے بنا ہوا، اینٹوں کے بجائے بھی موتی لگے ہوئے، اور موتی بھی ایسا ہے جس میں سوراخ تک بھی نہیں. میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ عظیم شان قصر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے اللہ پر. سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام یعنی خلیل اللہ بھی ہیں، ابو الانبیاء والرسل بھی ہیں، اولو العزم من الرسل بھی ہیں. خلیل اللہ کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، اور پھر اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا اس کی تعمیل پوری کی. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ختنے کا حکم کب ملا؟ جب آپ کی عمر 120 سال ہوگی. اتنی بڑی عمر میں حکم ملا، آج کوئی حکم ہے اللہ کے حکم کے بعد پھر پوچھنے کی یا انکار کرنے کی کیا تکلیف یا دیر کرنے کی کیا بات؟ تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اللہ نصیب کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے منظور کر. کہ جب اپنے بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی ورزقہم من الثمرات، اللہ میرے بچوں کو یہاں کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کیسے دعا منظور فرمائی کہ جب آپ کے ملک میں بھی پھل نہ ملے مکے میں ملتا ہے. یعنی وہ ملک جو زراعی ہے، وہ ملک جو باغات کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں، جب وہاں بھی فروٹ ختم ہو جائے مکے میں موجود ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے پھل کھینچ کے ہم یہاں پہنچا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم ولحمہم، کہ یا اللہ مکے والوں کے پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. تو فرمایا کہ حد اس وقت نہیں تھی، اس وقت گندم دانہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، ورنہ ابراہیم ان کے لیے بھی شاید دعا فرما دیتے. لیکن دیکھ لیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا گوشت یا جتنا پانی مکے میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ اتنی دیر گوشت نہیں کھا سکتے کہ آپ 1 سال متواتر صبح و شام صبح و شام صبح و شام رات دن گوشت کھاتے رہیں اور پھر بھی ٹھیک رہیں. یہ صرف مکہ ہے جہاں آدمی اتنا گوشت کھا رہے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور پانی تو ایسا بھی لانا زمزم کہ ساری کائنات کے بندے ہر سال 30 لاکھ آدمی رمضان میں اور 30 لاکھ 15 لاکھ حج میں
پیتا ہے، بھرتا ہے، لے جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں، کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو نہیں کہ کنواں خشک ہو گیا۔ ہمارے لاہور میں یا آپ کے اور جو ہندوستان کے شہر ہیں دریاؤں کے کناروں پہ ہیں، وہاں بھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا اجتماع ہو جائے تو پانی کنویں میں نہیں ملتا، پانی واٹر لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آتا، حالانکہ دریا کے کنارے پہ ہیں وہ شہر، راوی جو ہے دریا ہے اور لاہور تو راوی کے کنارے پہ بچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہاں کوئی اچھا فنکشن ہو جائے یا کوئی اجتماعات ہو جائے یا کوئی میلہ لگ جائے تو پانی نہیں ملتا۔ اور زمزم کا پانی دیکھیں کہ کوئی دریا بھی قریب نہیں ہے، اور دریا جو ہے وہ تو سمندر ہے، وہ تو کڑوا پانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان اتنا رکھی ہے کہ جتنا ہم سارے دن میں زمزم استعمال کرتے ہیں، جو لوگ زمزم پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اتنا اوپر آ جاتا۔ اور جب مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سیل آئی، بارشوں کا پانی آیا جس میں کعبہ شریف کے دروازے تک پانی پہنچ گیا تھا، اور بعض مقام پر حرم کے جو پنکھے چل رہے ہیں پنکھوں کو ٹکرا رہا تھا پانی، اتنا بڑا پانی آیا پورے حرم میں۔ لیکن خدا کی شان ہے اس دور میں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو زمزم میں ڈول ڈالے تو ڈول نیچے نہ جائے، یعنی خدا کی قدرت یہ تھی کہ اللہ نے زمزم کے اوپر پوری ایک غلاف دے دیا، ایک چادر دے دی کہ وہ سیل کا پانی جمع اس کے اندر نہ مل جائے، اور جب سیل کے پانی صاف ہو گئے ڈول ڈالا تو ڈول ٹھیک جا رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ اب وہ کوئی کہے جی وہ کیسے پردہ ہو گیا تھا، اللہ فرماتے تو دو دریاؤں کو دیکھ لو، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ میں نے دو دریاؤں کے درمیان میں حاجت رکھ دیا ہے، ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے، ملتے نہیں ہیں، کٹھے چلتے ہیں، تو یہ حاجت بھی تو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ہے، میں نے اس کو روکا ہوا۔ اچھا کئی دفعہ طوفان جو ہے نا جی وہ کڑوا پانی میٹھے میں چڑھ جائے گا پھر لوٹ آئے گا، لیکن وہ ملتا نہیں۔ اب بھی بنگلہ دیش میں اراکان ہے، اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی مرج البحرین ہے، اور بھی کئی مقام ہیں جہاں مرج البحرین ہے، دو دریا مل رہے ہیں پانی نہیں ملتا۔ اچھا کشتی میں جائیں آپ غوطہ لگائیں ادھر سے ادھر چل جائیں ادھر سے ادھر چل جائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو ان کو نہیں ملنے دیتی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا بھی کرا۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تعمیر کعبہ کا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا، ہماری اس عمارت اس محنت اس بنانے کو قبول فرما، اللہ نے کیسا قبول، کیسیت میں؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا مولا یہاں جب تیرے گھر کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، تہوی الیہ افئدۃ من الناس، لوگوں کو دلوں کو مکے کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے کعبے کو مقناطیس القلوب بنا دیا کہ ساری دنیا کے بندے کھینچے آ۔ یعنی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں نا، آپ اپنے علاقوں میں جائیں بالکل جٹ دیہاتی خالص بالکل بکریاں ڈنگر چرانے والا، جس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ الف کیا ہے اور با کیا ہے، اس کو بھی آپ کہیں تو کہے گا بس جی اور جی بڑی تمنا ہے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے کسی طرح، اس کو مکے مدینہ کا اس کو بھی پتہ، یعنی جس بچے کو اپنے گاؤں کا نام نہیں آتا، گاؤں کا پتہ نہیں ہے، تحصیل کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے اسٹیشن ریلوے کا پتہ نہیں ہے، لیکن مکہ مدینہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سعادت ملی تھی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ کی آواز کو اللہ نے قیامت تک حج کا ذریعہ بنایا کہ جو میرے ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہے گا اسی کو لاؤں گا، جو نہیں کہے گا نہیں لاؤں گا۔ یہ شرف بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بناء کعبہ سے فارغ ہو گئے اور آپ پھر واپس گئے شام فلسطین، اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ فوت ہو گئی، ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ان کا دفن جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ، اور ان کے دفن میں اور وفات میں اور جنازے میں سیدنا ابراہیم بھی شامل ہوئے اور حضرت اسماعیل بھی شامل ہوئے، اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ موت ہاجر پر حضرت ابراہیم جو تھے بہت اداس، حزن حزن شدید۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے، بیوی ہاجرہ فوت ہو گئے، اب آپ کی بیوی جو تھی بی بی سارہ،
اور یاد رکھیں یہ بھی روایات میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو سارا نہ کہا کرو، سارا یعنی الف نہ ہو را کے بعد، سین الف سا را الف را، سارا، سارا نہ سارا، آگے ہا لگائیں بک۔ تو اب بی بی سارا کی دعائیں بھی اللہ نے سنی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ذکر کیا، سورۃ الہود میں ذکر ہے، سورۃ الذاریات میں ذکر ہے، سورۃ النحل میں ذکر ہے، اور اسی ضمن میں ہم نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے، ہمارے فرستادہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، اور اللہ نے اس کو قرآن میں کئی مقام پہ دیا۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، اللہ نے فرمایا میرا بدنی کیا آپ کو پہنچی ہے قصہ ابراہیم کے مہمانوں والا؟ اسی طرح تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، میرا بدنی آپ اپنی امت کو خبر دیں کہ میرے ابراہیم کے پاس کیسے شان والے مہمان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب مہمان آئے، آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور ایک مقام پہ آتا ہے قال سلام قوم منکرون، سلام دیا، آپ نے کہا بھائی عجیب بات ہے، یہ لوگ منکر کا معنی غیر معروف، یعنی جانے پہچانے تو نہیں لگتے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے علاقے کے بندے تو لگتے نہیں، علاقے کا ابھی تو پہچانا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے نہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے علاقے کے، تو دوسرے علاقے سے آنے والا آدمی جب سفر کر کے آئے تو کوئی اونٹنی یا کوئی گھوڑا یا کوئی سواری، اور پھر اس کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، تھکان ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایسے لگتے ہیں تر و تازہ کہ بالکل ہے تو ابھی چل کے بھی نہیں آئے۔ کون ہے؟ یہاں قرآن فرماتا ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، یعنی خفیہ طریقے سے سلام کرنے کے بعد چپ کر کے کسی طریقے سے فوراً گھر چلے گئے۔ یہاں قرآن کہتا ہے بعجل حنیذ، یعنی بچڑا بھنا ہوا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا۔ اچھا دونوں میں کوئی تفاوت نہیں، مقصد ہے کہ اعتبار بدن کے موٹا تازہ تھا اور بھون کے لے آئے۔ اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ آداب ضیافت میں یہ ہے کہ یعنی مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں سے پوچھے نہیں، جو وقت کے مطابق، حالات کے مطابق تقاضا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو توفیق دیا وہ چپ کر کے پیش۔ مثلا چائے کا وقت ہے، چائے پیش کر دے، کھانے کا وقت ہے، کھانا پیش کر۔ ایسا وقت ہے کہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ آدمی دور سے آئے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہوگا تو پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن آداب ضیافت اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو سوکھی روٹی ہے، کچھ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسراف کریں، تبذیر کریں اور دکھلاوے کے طور پر اپنے مہمانوں کے لیے جناب آپ خرچ کریں، جو اللہ نے دیا ہے، جو توفیق ہے، فرق۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ بیچارہ شرم کے بارے نہیں کہتا کہ دیکھو جی اب میں رات کو پہنچا ہوں، شام کا رات کافی بیت گئی ہے، اب میں ان کو کہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن کھانا اس نے نہیں کھایا ہوتا، لیکن اس کو بھی تو کچھ حیا ہو۔
اس لیے حکم یہ ہے کہ بھئی جو کچھ اللہ توفیق دے وہ پیش کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فوراً. اور اکرام ضیف یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے نا، لیکن مہمان ہے تو اس کے لیے آدمی کو اس کا اکرام کرنا. جب آ گئے آپ نے کھانا پیش کیا. یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا، دوسری جگہ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، کھانا لائے سامنے رکھا اور وہ بیٹھے نہیں کھا. یہاں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف، یہ کیسے مہمان ہے؟ اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمنی، کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو چیز پیش کریں اور وہ نہ کھائے تو مقصد ہے، یہ علامت تھی کہ ہاں یہ دوست نہیں دشمن. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی، اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لایا ہوں، خود اٹھا کے لایا ہوں، خود پیش کیا ہے، اب دل میں خوف پیدا ہوا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، اب دل میں خوف پیدا ہوا. اور جب دل میں خوف آئے تو چہرے پر بھی اثار ہوتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، اور یہ آنے والے قوم تھے، یاد رکھیں یہ فرشتے تھے. اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ملک الموت بھی تھے. یہ 3 فرشتے. بعض علماء نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے، پیسوں کے ساتھ کھاتے، کہ قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم مہمان ہو. انہوں نے کہا جی نہیں بس ٹھیک ہے، آپ کا اپنے آداب ہیں، ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے، کسی کی اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت تو ہے، چلو قیمت دے دو. انہوں نے کہا جی کیا قیمت دے؟ اس نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھا لو تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، بس قیمت ادا ہو گئی. لیکن یہ روایت اسرائیلی ہے اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو یا نہ، وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہیں، عباد المکرمون ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ تو ہر لحاظ سے کھانے سے پاک ہیں، وہ ایسی بات کیسے کر سکتے؟ اور قرآن میں بھی اس کا کوئی اشارہ. اب جناب جب یہ بات طے ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف، اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے. تو اب آپ کی بیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، بیوی ہنس پڑی. اچھا اب بعض علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھی جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بیوی ہنس پڑی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، چونکہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. تو بشارت تو بعد میں، اور بی بی صاحبہ کا ہنسنا جو ہے وہ پہلے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی؟ کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ دراصل اس لیے ہنسی تھی کہ قوم لوط جو تھی وہ اخبث ترین قوم،
قوم لوط علیہ السلام جو تھی وہ دنیا کے افحش ترین مصیبت میں پڑی ہوئی تھی اور پوری اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ ایسی قوم پر تو قہر آنا ہے. اس لیے بی صاحبہ کو اب جب بی صاحبہ کو یہ خبر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہو. یعنی خوشخبریوں کی خوشخبریاں کئی خوشخبریاں ہوگی نا. ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق, پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب اور وہ بھی نبی. جب بی صاحبہ نے سنا قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. جب سنا تو کہنے لگا عجیب بات, أألد وأنا, مجھے بچہ ہوگا میں بڑھیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی اس وقت اور ابراہیم علیہ السلام تو 120 سال سے بھی گزر چکے تھے. نے کہا کیا کہہ, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا جی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ, سرہ کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو کے ایسا حیران ہو کے آواز نکالے, اس کو عربی میں کہتے ہیں سرہ, کہ بالکل بے تحاشا. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, اور اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا جیسے عورتوں میں رواج ہوتا ہے. اب بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں عجیب بات ہے, یہ کوئی ہو سکتا ہے, یہ کوئی کرنے والی بات ہے. اب بھی عورتوں میں یہ بات موجود ہے. یہاں ہے کہ آلد وانا عجوز, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تحجب سے کہا کہ عجوز عقیم, کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور میں تو وہ عورت ہوں جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی, میں تو عقیم بھی ہوں. عقیم کہتے ہیں بانج, یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کے انجاب کی خصوصیت ہی نہیں. اب وہ جناب بی صاحبہ نے کہا عجیب کی بات ہے کہ یہ ہمیں بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی, مجھے بیٹا ہوگا. اچھا چلو میں بھی بوڑھی, پھر میرا شوہر بھی دیکھو ہدا بالی شیخن, یہ مجھ سے بھی بوڑھا, کیونکہ جو ہے شیخوخہ میں پہنچ چکے ہیں. پہلے جو ہے نا آدمی جنین ہوتا ہے, پھر صبی ہوتا ہے, پھر ولد ہوتا ہے, پھر مراہق ہوتا ہے, پھر غلام ہوتا ہے, پھر شاب ہوتا ہے, اس کے بعد شیخ ہوتا ہے. جب سن شیخوخہ میں پہنچ گیا تو بوڑھے آدمی سے کیا اولاد ہوگی بھائی. اور اس کے بعد بھی ان کا ان ھذا لشیء عجیب, عجیب بات ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات پہ تعجب کر رہے, اللہ کے حکم سے. عجیب, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو, آپ تو نبی کا اہل بیت ہیں. اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے, بڑھاپے میں دے دے, مرضی ہے جوانی میں دے دے, مرضی ہے نہ دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ چاہے تو لڑکے دے, لڑکیاں دے, جوڑے دے, اور چاہے تو بانج کر دے, کچھ بھی نہ دے. کتنے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں, جوان عورت ہے, جوان مرد, بچہ. اچھا کتنے آدمی دیکھو کہ بوڑھے ہیں اور اولاد ہے, کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں, بعض مزمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہے. اچھا بات لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب حد نہیں ان کی, اولاد سے معلوم ہے. ایک وقت کی روٹی نہیں, گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ کی شان, یہ اللہ کا نظام ہے, اس میں کون دخل ہے.
اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے پاس ہوتی ہے نا. پھر غریب کو تو یہ جو پیسے والے تو ماشاءاللہ بڑے حاسد ہوتے ہیں، کسی غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے دیتے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے انہوں نے کہا کیا تعجب کر رہے ہیں. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اور یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں، نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت پنج تن پاک ہیں باقی کوئی اہل بیت نہیں. اب دیکھو نا، یہاں تو قرآن ہے، کہنے والے فرشتے اور خطاب دے رہے ہیں اہل البیت. اور آگے کون ہے؟ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے. بچے تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کو تو شامل کیا جاتا ہے. اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیچے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میری اہل بیت. مطلب قرآن کی نص سے لفظ اہل بیت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پر. کہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی، اور اللہ نے اس خوشخبری کے عوض میں اسی بیوی سے، یعنی بیوی سارا سے، خدا کی شان دیکھیں، یہ نہیں کہ کسی اور بیوی سے، بیوی سارا سے آپ کو اولاد دی. اور اولاد بھی کیسی؟ سیدنا اسحاق علیہ. اچھا، اور اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. بی بی تم تو کہہ رہی ہو بوڑھی ہو، تم بچہ بھی جنو گی، پھر زندہ رہو گی، پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی، اس وقت بھی تم زندہ رہو. بوڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، خدا کی شان ہے، اب بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سے زیادہ ہے اس ملک میں. اور ابھی چند دن قبل میں اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں اس کی عمر 96 سال تھی یا 100 تھی. اس نے کہا پتہ نہیں یہ میں کو 8ویں شادی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی شادی کر رہا. آپ نہ ڈریں بھائی، آپ کو ایک ہی کافی ہے کیا. تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا یعنی مقصد ہے کہ عرب سے تعلق ہے. ویسے خدا کی قدرت ہے، یاد رکھیں عرب جو ہے یہ سامی نسل، سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں زیادہ رکھی ہیں بنسبت حامی کے اور بنسبت یا. یہ بھی ایک طبی تحقیق ہے کہ جتنے سامی نسل لوگ ہوں گے ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جنسی قوت جو ہے وہ زیادہ، غلبہ بھی زیادہ. 3 ہی تو بیٹے تھے نا، حام سام یافس، یا حام کی اولاد یا سام کی یا یافس کی. یہ عرب سارے سام میں آتے. تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر بی بی سارا جو ہے وہ فوت. اور بی بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون. جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلیج. یعنی آپ جائیں نا بیت المقدس انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلیج کہا جاتا ہے. پہلے بیت اللہ میں ہے، پھر وہ جبرون حبشی ہے، اور اسی جبرون تو یہ ان کا نام تھا یعنی سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں اسی کا نام جو ہے خلیل ہے. تو اچھا، ان کے جنازے میں بھی سیدنا اسماعیل مکے سے پہنچے اور اسحاق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور ان کو وہی دفن فرمایا، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی اسی جبرون میں یعنی خلیل میں ہے. اور یہ علاقہ جو تھا مربع جو تھا، اس کے بنانے والے بھی سلیمان تھے. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے، یعنی وہ ایک علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا خطہ ہے، یعنی جگہ تو یہی ہے، لیکن اس میں کون سی قبر ہے بی بی کی یہ تعین، لیکن خطے کی تعین موجود. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں
کہ بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام. اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے واضح ہو گئی. قرآن کہتا ہے فبشرناہا باسحاق. تو جب کعبہ آپ نے بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بشارت ملی اسحاق کی. اس کا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت اگر تھا تو صرف اسماعیل، کیونکہ بناء کعبہ میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے، کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ بناء کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ اسماعیل. اچھا، اسی طرح آج تک بھی حتیم کو کہا جاتا ہے ہجر اسماعیل، کیونکہ میزاب رحمت کے این نیچے بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. تو اس جگہ کو کہا گیا ہجر اسماعیل. اور اب اللہ فرماتے ہیں فبشرناہا، یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے اسحاق کی بشارت دی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہ کہ اسحاق ہیں، جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعض روایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے. تو یہ بات جو تھی یہ بھی بات. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، آپ نے بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی، اس سے حضرت اسماعیل. بی بی سارہ سے اللہ نے حضرت اسحاق. اچھا، بی بی سارہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے خاندان. بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اس بادشاہ نے دی تھی ہدیہ. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کر. اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو 5 یا 6 اولادیں عطا. یعنی بی بی ہاجرہ کے علاوہ، بی بی سارہ کے علاوہ ایک بی بی تھی کنتورہ، ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے، اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اچھا، اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، فرماتے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. میرا ابراہیم جو ہے بڑا حوصلہ، میرا ابراہیم حلیم، حلم والا. حلم جو ہے بہت بڑی صفت. اچھا، اللہ نے جو آپ کو 2 بیٹوں کی بشارت دی ہے، قرآن میں آپ پڑھیں گے ایک جگہ آتا ہے بشرناہ بغلام علیم، ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت. اور ایک جگہ جو بشارت ہے آتا ہے بغلام حلیم، ہم نے علم والے بیٹے کی. یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب کون ہے؟ آپ کا دوسرا نام کیا؟ اسرائیل. یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل. تو بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ذریت ابراہیم علیہ. اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی، سیدنا اسماعیل کی ملک میں صرف ایک نبی بھیجے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء والمرسلین. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی سبت میں سے، اسی سبت قریش میں سے 12 خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک، جو پوری دنیا میں عدل و انصاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے. یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلفاء سے، اور قیامت تک آتے رہیں گے. کبھی کوئی 100 سال بعد آیا، کوئی 200 سال بعد آیا، کوئی 300 سال بعد آیا، کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہدی آئیں گے. اسی طرح پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے. تو یہ عظمت جو ملی ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 سال. اچھا، اللہ کی شان دیکھو، اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 سال. یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے.
اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روضہ مبارک سے، کہ وہیں جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے، کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے، اور آپ کے جنازے کے بعد، آپ کی تکفین کے بعد آپ کو بھی اسی حبرون میں، جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی، اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی، بات ہو گئی، فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے کم علمی کے باعث، اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیان کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔